رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. معزز و مکرم حضرات، علماء کرام، برادران اسلام، واجب احترام، محترم بزرگوں، میرے ایمانی بھائیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں، بہنوں، بیٹیوں اور اسی طرح عزیزہ طالبات جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں اور جن کی ختم بخاری کی مناسبت سے یہ مجلس قائم کی گئی ہے، آج ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ہم اس جگہ آئے اور آ کر اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں جہاں ہماری عزیز بچیوں نے الحمدللہ مدرسے میں مقرر کیا ہوا کورس مکمل کیا اور آج وہ سند فراغت حاصل کریں گی. اللہ سے دعا فرمائیں پروردگار عالم ان بچیوں کو زندگی کے ہر موڑ میں کامیاب فرمائے اور اللہ اپنے دین کی خادمہ انہیں بنائے. اللہ تبارک و تعالی انہیں زندگی کی خوشیاں نصیب کرے. اللہ غمیوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائے. میرے ایمانی بھائیوں، پروردگار عالم نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے یعنی دین اسلام، یہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جس کی ہر ایک بات جو ہم تک پہنچی ہے وہ بالکل جو ہے اسی طریقے سے پہنچی جس طریقے سے وہ وجود میں آئی تھی، اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوئی ہے. اس لیے دین اسلام ایک وہ مذہب ہے جو بالکل محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، کوئی تبدیلی اس میں نہیں لا سکتا ہے چاہے کچھ ہو جائے، لیکن پھر بھی اصل جو مصدر ہے، اصل جو ماخذ ہے وہ ہمارے پاس موجود رہے گا. اس وقت دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب موجود ہیں، ان مذاہب کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے یہاں تو اگر مذہب ہے وہ دین اسلام ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو ہے وہ تلاش کرے گا فلن یقبل منہ، اللہ کے یہاں اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودیت یہ بھی ایک آسمانی مذہب ہے، عیسائیت یہ بھی ایک آسمانی مذہب ہے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اب یہودیت کا جو پیریڈ تھا، جو ٹائم تھا، وقت تھا، وہ ختم ہو گیا. عیسائیت کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا. اب تو سب کو رسول ہاشمی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. چاہے وہ آسمانی مذہب کے ماننے کا دعویٰ کرنے والا ہو، وہ نہیں ہو سکتا ہے مومن، نہیں ہو سکتا ہے وہ مسلمان، بل وہ کافر ہوگا، مومن نہیں ہوگا. مومن وہی ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی ایک قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے، وہ کسی ایک قبیلے کی طرف نہیں بھیجے گئے، وہ کسی ایک علاقے کی طرف نہیں بھیجے گئے. آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں وہ قوموں کی طرف آتے تھے، وہ علاقوں کی طرف آتے تھے، ان کی نبوت عالمگیر نہیں ہوتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے. اس لیے ہمارا جو پیغمبر ہے وہ بھی عالمگیر، جو کتاب ہمیں دی گئی وہ بھی عالمگیر کتاب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ مگر سارے انسانوں کے لیے بشیرًا ونذیرا بشیر اور نذیر بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تیسری جگہ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے یا أَيُّهَا النَّاسُ اے پوری دنیا کے انسانوں إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کی طرف رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا بعثت الى الاحمر والاسود کہ مجھے کالوں اور گوروں ہر ایک کی طرف بھیجا گیا ہے، اور جنات اور انسان سب کی طرف مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا بعثت الى الخلق کافہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، دین اسلام کو ماننے والے ہیں، جو آسمانی مذہب ہے۔ اس وقت اور کوئی آسمانی مذہب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، سب کے سب منسوخ ہو چکے ہیں۔ یہی ایک مذہب ہے جس کو جو اس وقت موجود ہے اور جس کو ہم ماننے والے ہیں۔ یہ پروردگار عالم کا ہم پر کرم فضل ہے۔ کسی بھی مذہب کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک مذہبی کتاب اور دوسری مذہبی شخصیت۔ ہمارے پاس الحمدللہ جو مذہبی کتاب ہے قرآن کریم وہ بھی محفوظ ہے، موجود ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب والا کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ وہی ہو کتاب ہے جو آسمان سے اتری تھی۔ یہودی ہیں، ان کی یہودیت کی بنیاد توریت پر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے پر ہے، لیکن اگر آپ ان سے کہیں گے کیا توریت آج اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں نازل ہوئی تھی، وہ کوئی ان میں سے دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ ان کو تو وہ زبان ہی مٹ گئی جس زبان میں توریت نازل ہوئی تھی، اب تو اور زبانوں کے اندر اس کے ترجمے موجود ہیں، اور اس کے اندر بھی انہوں نے اپنی طرف سے تحریف کر ڈالی ہے، اپنی طرف سے رد و بدل اس کو کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے، تو وہ نہیں ثابت کر سکتے۔ اسی طریقے سے عیسائیت کی بنیاد انجیل پر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر ہے، لیکن انجیل کے بارے میں وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ وہ کتاب ہے جو آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، ان پر نازل ہوئی تھی، ان پر اتاری گئی تھی۔ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو ثابت نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہم سینہ ٹھوک کر بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے قرآن حکیم الحمدللہ الحمدللہ یہ جس طرح نازل ہوا تھا اسی طریقے سے آج موجود ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی، ایک زبر زیر، ایک شد مد، کسی بھی چیز کی اس میں زیادتی نہیں ہوئی، نہ اس میں کمی ہوئی ہے، بالکل جس طرح نازل ہوا تھا آج بھی موجود ہے۔ دوسری چیز ہے مذہبی شخصیت۔ مذہبی شخصیت کے حالات زندگی، احوال، ان کے اقوال، ان کے افعال۔ اگر آج ہم یہودیوں سے کہیں موسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی کوئی بات بتاؤ، عیسائیوں سے کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی کوئی بات جو بالکل صحیح سند سے ثابت ہو وہ بتاؤ، وہ ہمیں بیان نہیں کر سکتے، نہیں دکھا سکتے۔ اسی طریقے سے ہم یہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی بتاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی بتاؤ، وہ نہیں بتا سکتے۔ ہم ان سے پوچھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوتے کیسے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاگتے کیسے تھے، ان سے ہم پوچھیں وہ بتا نہیں سکتے ہیں۔
لیکن الحمدللہ ہماری مذہبی شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے کھلے ورق کی طرح ہے. اور آپ زندگی کا کوئی شعبہ لے لیجئے، کوئی باب اپنی زندگی کا لے لیجئے، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھیے تو وہاں آپ کو نمونہ مل جائے گا اور آپ کی ایک ایک بات جو ہے مل جائے گی. قرآن بھی محفوظ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں جن کو ہم احادیث کہتے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں. اور صحابہ کرام نے اتنی محنت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نقل و حرکت کو انہوں نے نقل کیا، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید ہوئے ہیں یہ بھی صحابہ نے گن کے ہمیں بتا دیا. اور بعض وہ اقوال کہ جن کا تعلق اتباع سے نہیں ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اس کو بھی صحابہ کرام نے نقل کیا ہے. بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بت عند خالتی میمونہ، کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں رات گزاری. کیوں گئے تھے رات گزارنے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کیا عمل کرتے ہیں، میں اس کو محفوظ کروں، نوٹ کروں اور کل امت کے سامنے اس کو بیان کروں گا. اس لیے میں رات کو چلا گیا. تو جب سونے کا وقت ہوا میری خالہ نے بستر لگایا، تکیہ رکھا، مجھے سونے کے لیے کہا. فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے کنارے پر سر رکھ کے سو گیا. میں جاگ رہا تھا لیکن ایسے ہی آنکھیں بند کر لی، دیکھنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ کیا بچونگڑا سو گیا؟ تو میری خالہ نے کہا ہاں یہ سو گیا ہے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ جاتے ہیں بستر پر، اور جو آپ کے سونے کا طریقہ تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح آپ کر کے لیٹ گئے. برابر میں ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں وہ بھی لیٹ گئی. کہتے ہیں کہ میں جاگتا رہا دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں. آدھی رات پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اٹھ کر بیٹھے. آپ نے جو اٹھنے کی دعائیں ہیں وہ پڑھی، آنکھوں کو ملا، جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد اٹھے، مشکیزے کے پاس گئے، وہاں سے پانی لیا، پانی لے کر وضو کیا. وضو کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے اور نماز شروع کر دیا آپ نے. تو فرماتے ہیں کہ میں بھی اٹھا، جیسے حضور نے کیا تھا ویسے میں نے بھی کیا. وضو کر کے میں آیا، آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف میں کھڑا ہو گیا. آپ نے نماز میں ہی میرے کان سے پکڑ کے پیچھے کیا اور اشارہ کیا ادھر آ جاؤ. میں دائیں طرف آ گیا، آپ نے دائیں طرف مجھے کھڑا کر لیا. نماز میں مجھے سکھا دیا کہ اگر امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو اس کو بائیں طرف نہیں کھڑے ہونا ہے بلکہ اس کو دائیں طرف کھڑے ہونا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں تہجد کی نماز پڑھی اور پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے. جب آپ لیٹے ہیں تو لیٹنے کے بعد آپ کو کھراٹے آ رہے. سمعت خطیتہ اور غطیتہ، کہ میں نے آپ کے کھراٹوں کی آواز سنی. اب جب فجر کی نماز کا وقت ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ صلاۃ الجامعہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ اٹھے اور اٹھ کر کے اور جا کر آپ نے نماز پڑھا دی. یہ جو آپ لیٹے تھے یہ فجر کی اذان کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد لیٹے. تو کہتے ہیں آپ اٹھے اور اٹھ کر جا کر آپ نے نماز پڑھا دی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو سو گئے تھے اور آپ نے بتایا ہے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ نے وضو نہیں کیا اور بغیر وضو کے آپ نے نماز پڑھا دی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے. میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. تم سوتے ہو تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں سوتا ہوں میرا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ آپ نے فرمایا. تو اس میں یہ بتانا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے نقل کیا کہ میں نے آپ کے کھراٹے سنے ہیں، بتائیے اب کھراٹوں میں اتباع ہے؟
کہ کوئی آدمی جو ہے سوئے اور سو کر پھر وہ خراٹے دے، یہ تو غیر اختیاری چیز ہے، کسی کو آتے ہیں کسی کو نہیں آتے، جن کو آتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ آئے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ آئے، تو یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، صحابی نے اس کو بھی نقل کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہیں، مسواک کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر مسواک کرتے ہیں، جب زبان پر مسواک کرتے تو آواز نکلتی آ آ یا او او، اس طرح کی آواز آتی ہے۔ صحابی جب مسواک کا طریقہ سکھاتا ہے تو یہ آواز نکال کر بتاتا ہے کہ آپ کی آواز یہ اس طریقے سے آ رہی تھی، حالانکہ یہ آواز نکالنا کوئی نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، یہ تو ویسے آواز جب مسواک کرتے ہیں زبان پر تو اس سے آواز ایک پیدا ہوتی ہے، وہ آواز تھی، لیکن صحابی اس کو بھی نقل کر رہا ہے، اس طریقے سے ہم تک جو چیز پہنچی ہے بالکل وہ سند کے ساتھ پہنچی، تو پورا دین ہمارا کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری انہی مدارس نے اٹھائی۔ یہ مدارس دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، یہاں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی احادیث جو ہے وہ سمجھائی جاتی ہیں، وہ پڑھائی جاتی ہیں، گویا دین کی حفاظت کے یہ مدارس قلعے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی تو آپ کی بعثت کن مقاصد کے تحت ہوئی؟ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انہی مقاصد کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، هو الذی بعث فی الامیین، وہ ہے تمہارا مالک، وہ ہے تمہارا خالق جس نے تمہارے درمیان اپنے عظیم و شان پیغمبر کو بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامیین، وہ ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں، امیوں میں، ان پڑھوں کے اندر اس نے بھیجا۔ کس کو بھیجا ہے؟ رسولا، عظیم و شان پیغمبر کو، اس پیغمبر کو جس کی دنیا میں آنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، جس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی بلکہ اس کائنات کے بننے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی عالم ارواح میں جس پر ایمان لانے کا تذکرہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کے سامنے کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کیا میرے پیغمبروں میں تمہیں کتاب اور نبوت عطا کروں گا، تمہیں حکمت عطا کروں گا، نبوت دوں گا، اور لتؤمنوا، پھر ثم جاءکم رسول من بعدکم، پھر تمہارے بعد ایک میرا پیغمبر آئے گا، عظیم و شان پیغمبر، لتؤمنن بہ ولتنصرن، کیا تم اس نبی پر ایمان لاتے ہو اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے وعدہ کیا، اس وقت آپ کا وہاں تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر ہر نبی جو ہے اپنے زمانے میں اپنے امت کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا میرے خلیل تو نے میرا گھر بنا دیا، اب مانگ جو تو مانگنا چاہتا ہے۔ جو دعائیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی بعض اولاد کو یہاں لا کر بسا دیا ہے، اب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان میں اپنے اس عظیم و شان پیغمبر کو بھیج دیجئے، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو ان کے سامنے آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے گا، ویعلمهم الکتاب والحکمہ، اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی دانائی کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا وہ تزکیہ کرے گا۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ پھر آپ کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے آنے کی بشارت دیتے ہیں، اپنے مقاصد بعثت کو بیان کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میں خوشخبری سنانے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اس عظیم و شان پیغمبر کی جو میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پیغمبر کے بارے میں اللہ فرما رہے هو الذی بعث فی الامیین، وہ ہے تمہارا پیغمبر جس نے ان پڑھوں، وہ ہے تمہارا اللہ، وہ تمہارا خدا، تمہارا مالک خالق، جس نے ان پڑھوں میں اپنا پیغمبر بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، کہ جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ گویا نبی کی بعثت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد ہے تلاوت آیات۔
قرآن پاک کی تلاوت. الحمدللہ ان مدارس کے اندر سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے. جیسے آپ بچی سے کارگزاری سن رہے تھے، وہ بتا رہی تھی کہ سب سے پہلے جو ہے نورانی قاعدہ پڑھا میں نے یہاں آ کر. تو نورانی قاعدہ یہ بنیاد ہے کتاب اللہ کے قرآن کریم کی. قرآن کریم کی آیات جو ہے پڑھائی جاتی ہیں، یعنی سب سے پہلے تلاوت آیات ہے. اس کے بعد پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب کی تعلیم کا مطلب ہے قرآن کریم کی تفسیر، قرآن پاک کی تشریح جو ہے کرتا ہے. اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ دانائی یعنی زندگی کیسے گزارنی ہے، طریقہ کار جو ہے وہ سکھاتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد ہیں ان کو مدارس پورا کر رہے ہیں. الحمدللہ پہلے قرآن پڑھایا جاتا ہے، ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، پھر حفظ کرتے ہیں. بہت سارے بچے زبانی یاد کرتے ہیں قرآن کو، اور بہت سارے جو ہے بچے وہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ کے پھر جو ہے آگے دوسری تعلیم یعنی احادیث پڑھنا اور عربی گرامر وغیرہ سیکھتے ہیں، پھر احادیث کو پڑھتے ہیں. اس طریقے سے قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں. تو پہلے حفظ پڑھایا جاتا ہے، اس کے یا ناظرہ پڑھایا جاتا ہے مدارس کے اندر، تلاوت آیات. اس کے بعد پھر کتاب کو سمجھایا جاتا ہے یعنی تفسیر پڑھائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حکمت یعنی احادیث جو ہے وہ بھی پڑھائی جاتی ہے. تو یہ تین کام ہو گئے. یعنی پہلا کام ہے تلاوت آیات، دوسرا کتاب ہے دوسرا کام ہے تعلیم کتاب، اور تیسرا کام ہے تعلیم حکمت یعنی احادیث پڑھانا. اور چوتھا کام ہے پھر وہ یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، وہ ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے. یہ چوتھا کام جو ہے یہ بھی الحمدللہ مدارس کے اندر ذکر کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں. اس تزکیہ نفوس کا کام ہوتا ہے. خانقاہیں ہوتی ہیں کہ وہاں پر تزکیہ نفوس ہوتا ہے. تو یہ چاروں کام الحمدللہ مدارس کے اندر کرائے جاتے ہیں. تو یہ مدارس گویا اسی مشن کو لے کر چل رہے ہیں جو مشن تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے دین اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں. ایک بات یاد آ گئی میرے ایمانی بھائیوں، آج باہر کا ماحول بہت خراب ہو چکا ہے. آج باہر کی جو فضا ہے بہت مسموم زہریلی ہو چکی ہے. آج اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہے. اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت، اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت یہ بہت مشکل معاملہ بن چکا ہے. بعض دفعہ ہم ایمان سے نکل چکے ہوتے ہیں لیکن ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم مومن نہیں رہے، اس لیے کہ ایسا ماحول بن چکا ہے. آج جو اسکولوں کے اندر نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی وہی ہے جو خدا سے بیزار کرنے والا ہے، جو اللہ سے بیزار کرنے والا ہے، نعوذ باللہ. تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ان کاموں میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں. اگر کوئی آدمی ایمان کی حفاظت چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی. نماز کی پابندی، نماز کی پابندی. صبح والی کی یا شام والی؟ پانچوں. جی، 5 نمازوں کی پابندی اس کو کرنی ہے. اس لیے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فاصلہ یعنی فصل کرنے والی، فرق کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ نماز ہے. تو جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو حدیث میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس نے کافروں والا کام کیا. بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ کافر ہی ہو گیا، لہٰذا دوبارہ اس کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے. اگر نکاح کیا تھا نکاح بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کو تجدید نکاح بھی کرنا. نماز چھوڑنے جان بوجھ کر جس نے نماز چھوڑ. اس لیے آج کی اس مجلس میں جتنے بھی میرے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، اور جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، سب کے سب یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. سب نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، ورنہ آگے قبر میں بھی عذاب ہے، میدان محشر میں بھی عذاب، اور پھر جہنم میں بھی عذاب. تو اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر نمازوں کی پابندی، اور وقت پر نماز پڑھنا، وقت ٹال کے نہیں. جہاں اللہ کے منادی نے آواز لگائی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہ
آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اب دکان والا دکان میں کامیابی نہ ڈھونڈے، اب کھیت والا کھیت میں کامیابی نہ ڈھونڈے، اب کارخانے والا کارخانے میں کامیابی نہ ڈھونڈے، مزدوری کرنے والا مزدوری میں کامیابی نہ ڈھونڈے۔ اب ہر کام کو چھوڑ کر اور وہ پہلے نمبر پر اللہ کے منادی کی آواز پر لبیک کہے اور نماز پڑھ کے اپنے رب کو راضی کرے، اس کے بعد پھر اپنے کام کے اندر۔ تو پہلے نمبر پر نماز پڑھنی ہے۔ جو آدمی 5 نمازوں کی پابندی کرے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اسی لیے بچوں کے لیے جو سب سے پہلا حکم آیا وہ نماز کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مروا صبیانکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے دو، وہم ابناء 7 سنین، جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں اور 10 سال کے ہو جائیں، اگر نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کو مارو، مار کر ان کو نماز پڑھاؤ، تاکہ نماز فرض ہونے سے پہلے ہی وہ نماز کے عادی ہو گئے ہوں گے۔ اور آج ہمارا بوڑھا باپ وہ گھر سے آتا ہے، خود تو آ جاتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جوان بیٹا گھر میں سو رہا ہوتا ہے، ایک مرتبہ اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ بیٹا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس وقت سونے میں کامیابی نہیں، کامیابی مسجد میں حاضر ہو کے اللہ کے سامنے سر و سجود ہونے ہے۔ یہ کوتاہی ہمارے اندر کے نہیں؟ اپنے بچوں کے متعلق آج ہم غفلت کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہی بیٹا یہاں سے پکڑ لے گا ہمیں اور کہے گا کہ ابا جان آپ نے مجھے بڑی بڑی ڈگریاں تو دلائی تھی، لیکن آپ نے میرے ایمان کی حفاظت کے لیے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا۔ اس لیے اب جواب وہاں یہ پکڑ لیں گے، یہ بچے پیسے کمانے کی مشینیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے آخرت بنانے کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتا ہے، صحیح تعلیم ان کو دلاتا ہے، اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرتا ہے، صحیح تعلیم ان کو دلاتا ہے، تو یہ بچے جتنے بھی نیک اعمال کریں گے اس کا ثواب ان بچوں کو، ان بچیوں کو ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو ملے گا۔ بیٹا نماز پڑھے گا اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، باپ کو بھی ملے گا، ماں کو بھی ملے گا، اگر انہوں نے تربیت صحیح کی۔ جتنے بھی یہ نیک اعمال کریں گے ماں باپ کے کھاتے میں بھی اس کا اجر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس کو اس کام پر لگایا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں سے ہم غفلت نہ برتے، خود بھی نماز پڑھے، بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ تو پہلا کام کیا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے؟ نماز۔ وہ پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں، شاید کچھ اور سوچ رہے ہیں جی، سب سن رہے ہیں کہ وہ تو نہیں ہے کہ جمع حاضر یہ واحد حاضر جمع غائب، یعنی دڑ تو یہاں ہے دل و دماغ کہیں اور ہو، ایسا تو نہیں ہے؟ ہاں اب زور سے پھر بتانا۔ سب سے پہلے نمبر پر ایمان کی حفاظت کے لیے نماز ہے۔ 5 نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ وعدہ ہے؟ انشاءاللہ وعدہ ہے، کرنی ہے، پابندی کرنی ہے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس پر لگائیں گے، اپنی بچیوں کو بھی اس پر لگائیں گے۔ دوسرے نمبر پر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان مدارس کے ساتھ جڑ جانا یہ ضروری ہے۔ خود بھی جڑیں، اپنے بچوں کو بھی مدارس کے ساتھ جوڑیں، ان کو بھی لے کر آئیں۔ کبھی مدرسے میں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان بچوں کے ساتھ ملاقات کرائیں، اپنے بچے خود بھی جڑیں، بچوں کو بھی لے کر آئیں۔ اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ جڑنا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ دین علماء سے ملے گا، دین جو ملے گا علماء سے۔ آج میرے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ یوٹیوب سے جو ہے دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، یوٹیوب سے جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 1-2 تقریریں کسی کی سنی، 2-3 کسی اور کی سنی، پھر اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا، کچھ دنوں کے بعد پھر خیر آباد کہنے لگتے ہیں اور پھر ایمان سے بھی نکل جاتے ہیں نا۔ اس لیے دین یوٹیوب سے نہیں سیکھنا ہے، کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے جی، علماء سے سیکھنا ہے۔ علم کس سے حاصل کرنا ہے؟ علماء سے حاصل کرنا ہے۔ اور یہ مدارس یہ علم کے قلعے ہیں، لہذا ان سے حاصل ہوگا علم۔ تو ان مدارس کے ساتھ وابستہ ہونا، جڑنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم مدارس میں آئیں اور مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے ان کے ساتھ ہم بیٹھیں، ملتے جلتے رہا کریں، کیونکہ ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے انشاءاللہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہے گی۔ دوسرا مطلب جڑنے کا یہ ہے ان مدارس کو جس چیز کی تعاون کی ضرورت ہو ہم وہ سارا تعاون کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے؟ نہیں ہے۔
اگر ہم تعاون نہیں کریں گے اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، وہ آئے گا اور آ کر تعاون کرے گا، لیکن ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ان مدارس میں تعاون کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ آپ نے مدرسے کے اندر 100 روپیہ دیا، ٹھیک، اس 100 روپے کے ذریعہ سے جو بچے یا بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کا کھانا تیار ہوا، اس میں کچھ حصہ پڑ گیا۔ اب ان کے علم حاصل کرنے میں آپ معین اور مددگار ہوگے۔ اب ان بچوں نے جو علم حاصل کیا اس پر جب عمل کریں گے، جہاں ان کو ثواب ملے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ آپ ان کے معین اور مددگار ہوں۔ پھر یہ بچے بچیاں آگے جا کر پڑھائیں گے، تو جن کو یہ پڑھائیں گے تو اس میں بھی آپ کا اجر ہوگا، وہ آگے جس کو پڑھائیں گے اس میں بھی آپ کا اجر ہوگا۔ ہم چلے جائیں گے، قبر میں پہنچ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، لیکن ثواب ہم کو وہاں بھی ملتا ہے۔ کس کا؟ وہ جو 100 روپیہ ہم نے یہاں دیا تھا۔ جو جتنا دے گا اتنا ہی اس کو اجر و ثواب اللہ کے یہاں ملے گا، اور مدرسے چلتے رہیں گے، یہ کبھی بند نہیں ہوں گے۔ ہم تعاون کریں گے، ہمارے لیے سعادت کی بات، نہیں تعاون کریں گے اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، یہ چلتے رہیں گے، لیکن ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو ہم محروم نہ ہوں بلکہ ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور تعاون کریں، یہ ہے مدارس کے ساتھ جڑنے کا مطلب۔ اور بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیں، کبھی بچے کے ہاتھ میں دے، بیٹا جاؤ مدرسے میں دے کر آؤ، تاکہ وہ بڑا ہو اس کو پتا چلے کہ مجھے باپ جو ہے بچپن میں بھیجا کرتا تھا، اب بھی وہ آئے گا دے گا، اور جتنا وہ دے گا آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو پہلا کام کیا تھا ایمان کی حفاظت کے لیے؟ نماز کی پابندی۔ دوسرا مدارس مدرسوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جانا۔ تیسرا کام اپنے اندر تواضع پیدا کرنا۔ تواضع کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا۔ جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں دوسرا کوئی ایسا ہے نہیں، تو اس کے دل میں تکبر آ گیا، اور جس کے دل میں تکبر آ گیا اب ایمان وہاں نہیں رہتا ہے، کیونکہ دل خراب ہو گیا، دل گندا ہو گیا۔ ایمان ایک پاک چیز ہے، وہ پاک چیز پاک جگہ میں آتی ہے، وہ ناپاک جگہ میں نہیں آئی۔ تو اس لیے تکبر اپنے دل میں نہیں آنے دینا ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے۔ اگر ہر آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھے گا، دوسروں کو اچھا سمجھے گا، تو بتائیے اچھوں کے ساتھ کوئی لڑتا ہے؟ اچھوں کے ساتھ کوئی جھگڑا کرتا ہے؟ ساری لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے، جتنی ہمیں شکوے شکایتیں ہوتی ہیں وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے چھوٹا بننے میں فائدہ ہے، بڑا بننے میں فائدہ نہیں ہے۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، یہ دعا سکھائے گی، اے اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے، دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ اور جو اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا، اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، اللہ اس کو بلندیوں پر اٹھائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندیوں پر پہنچائے گا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اہل مدارس کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مدرسوں والے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء جو ایک بڑا ادارہ ہے، ہمارے ملک کا ایک بڑا ادارہ ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء، وہاں کے استاد ہیں حضرت مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہ، وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بزرگوں میں سے بڑے بزرگ گزرے، جن کے چہرے کو دیکھتے ہی آدمی کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا، اتنی نورانیت ان کے چہرے پر، دیکھنے والے، میں نے نہیں دیکھا لیکن دیکھنے والوں نے بتایا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کے مدرسے میں تھا، وہاں پڑھاتا تھا، تو رات کو کہتے ہیں کہ میں اٹھا کوئی 1 بجے، استنجے کی حاجت مجھے ہوئی، قضاء حاجت کے لیے میں اٹھا، تو میں نے دیکھا ایک آدمی اپنے چہرے کو لپیٹے ہوئے نل سے، وہ جو ہاتھ والا نل ہوتا ہے اس سے پانی نکال کے، اور مدرسے کے جو واش روم ہے، بیت الخلا ہے، ان کو صاف کر رہا ہے۔ میں نے سوچا یہ بنگی ہے، اس کو دن میں تو ٹائم نہیں ملتا شاید، اس لیے رات کو یہ کام کر رہا ہے۔
میں آگے آیا. جب میں قریب آیا میں نے دیکھا تو مجھے لگا یہ تو ہمارے حضرت. کون؟ حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اتنے بڑے بزرگ، لیکن کام کون سا کر رہے ہیں جی؟ مدرسے کے بچوں کے بیت الخلا کو صاف کر رہے ہیں، اپنے چہرے کو لپیٹ. اتنی تواضع. کہتے ہیں کہ میں چھپ کے دیکھنے لگا کہ حضرت اور کیا کیا کام کرتے ہیں. سب تو سوئے ہوئے اور حضرت کام میں لگے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ بیت الخلا سارے صاف کیے. صاف کرنے کے بعد پھر نل کے پاس آئے، پانی نکالا اور پھر نہا لیا. نہانے کے بعد کپڑے پہنے اور پھر مسجد کے صحن میں کھڑے ہو گئے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، اور لمبی نماز انہوں نے شروع کر دی. کہتے صبح کو میں نے حضرت سے اکیلے میں تنہائی میں عرض کیا کہ حضرت آپ مدرسے میں کوئی بھنگی کیوں نہیں رکھ لیتے ہیں جو آ کر یہاں پر صفائی کر دے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ بھنگی کو تنخواہ دینے پڑے گی، مدرسے کا اتنا بجٹ ہے نہیں، تو میں خود یہ کام کر لیتا ہوں اور اتنے پیسے مدرسے کے بچا لیتا ہوں. یہ تو صرف انہوں نے کہا کہ پیسے بچا لیتا ہوں، ورنہ یہ ان کی تواضع ہے. یہ تواضع ہے. اس طریقے سے یہ مدرسے والے جو ہیں یہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسی تواضع نصیب فرمائے. تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندیوں پر پہنچائے گا. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند کے محتمین بنے، حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ جو تقریباً 60 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محتمین رہے، اور دارالعلوم نے بہت ترقی کی ان کے زمانے میں. باہر کے ممالک میں بڑا تعارف انہوں نے کرایا دارالعلوم دیوبند. جب محتمین بنے تو 1-1.5 مہینے کے بعد اپنے شیخ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ان کے پاس خط لکھا، حضرت مجھے لوگوں نے محتمین بنا دیا ہے لیکن میرے دل میں کچھ مجھے بڑاپن محسوس ہو رہا ہے. یہ لکھ کر بھیج دیا کہ حضرت یہ بڑاپن، یہ بیماری لگ گئی ہے، اس کا علاج فرما دیجیے. تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے لکھ کر واپس انہیں جواب بھیجا کہ فوراً آپ اہتمام سے علیحدہ ہو جائیں، وہاں کسی اور کو ذمہ داری سونپیں اور تھانہ بھون علاج کے لیے پہنچ جائیں. حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً دوسرے کسی کو مقرر کیا وہاں، اور وہاں پہنچ کے تھانہ بھون. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ جتنے بھی لوگ گاؤں دیہات کے یہاں آتے ہیں دن میں ملاقات کے لیے اپنے اپنے مسائل لے کر، آپ کا کام ہے ان کی جوتیاں لائن سے لگانا. یہ کس کی ذمہ داری لگائی؟ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کا محتمین ہے. ایسے علاج کرتے ہمارے بزرگ. یہ ذمہ داری لگا دی آپ کو جوتے سیدھے کرنا. بس انہوں نے کچھ بھی نہیں آگے سے کہا، فوراً مان لیا اور جوتے سیدھے کرنا شروع کر دیے. 1-1.5 مہینہ تقریباً گزر گیا. اس کے بعد حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ جو ان کے پیر تھے، انہوں نے بلایا اور بلا کر کہا کہ اب تمہارا علاج ہو چکا ہے، اب جاؤ. آپ واپس آ گئے. اس کے بعد جب پھر مسند اہتمام پر بیٹھے ہیں تو اللہ نے دارالعلوم دیوبند کو 2 چاند لگا دیے. یعنی پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کے ذریعے سے کروایا. تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیوں پر پہنچاتا ہے. کیسے ہمارے اکابر تھے، فقیہ الامت، فقیہ النفس، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ درس دے رہے تھے. باہر بارش آ گئی، طلبہ نے حدیث کی کتابیں اٹھائی اور درسگاہ میں اندر چلے گئے تو حضرت نے اپنی چادر ڈالی اور طلبہ کے جوتے اس میں بھر رہے. اس نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اپنی چادر میں جوتوں کو اٹھا رہے ہیں؟ کہا ہاں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہو تو تم اندر چلے گئے تو میں نے سوچا تمہارے جوتے بارش کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے، اس لیے ان کو اٹھا کر.
پھر اللہ نے کتنی بلندیوں پر ان کو پہنچایا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا, اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا, اللہ اس کو بلندیوں پر پہنچائے گا. اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا, اللہ اس کو دوسروں کی نظر میں ذلیل کر دیتا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل اللہ کر دیتا ہے اس کو. وہ سمجھتا ہے میں بڑی عزت والا ہوں, لیکن اس سے عزت کچھ بھی نہیں ملتی. تو آپ بتائیے پہلا کام نماز, بول گئے, نماز, دوسرا مدارس کے ساتھ جڑ جانا, تیسرا تواضع اختیار کرنا, چوتھا کام ہے توبہ اور استغفار. روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے, 5 منٹ نکالیں 24 گھنٹوں میں اور اس میں بیٹھ جائیں, اپنے گناہوں کو یاد کریں. میں ہوں اور میرا اللہ ہو, کوئی بیچ میں اور نہ ہو. گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگے, کہ میرے پروردگار مجھے معاف فرما دیجئے, مجھے معاف کر دیجئے. آنسو بہا کر جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, تم سب کے سب خطا کار ہو, کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. تو فرمایا وخیر الخطائین التوابون, اور بہترین خطا کار گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا. تو اس لیے چوتھا کام ہے توبہ کرنا. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا. اور اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو گناہ ہوئے ہیں ان پر آدمی شرمندہ ہو اور فوراً اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے, اس کو توبہ کہتے ہیں. تو روزانہ ہم 5 منٹ انشاءاللہ نکالیں گے, اپنے رب کے سامنے آنسو بہا کر اس سے معافی مانگیں گے. اس نے کہا اگر تم ایسا کرو گے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لہذا آج کی اس مجلس میں بھی ہم انشاءاللہ توبہ کی نیت کریں گے. جب دعا کا وقت آئے گا تو توبہ کی نیت کر کے آنسو بہائیں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے, توبہ کریں گے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے. اب بتائیے ایمان کی حفاظت کے لیے کتنے کام ہیں؟ نمبر 1 نماز کی پابندی, نمبر 2 مدارس کے, مدارس اور علماء کے ساتھ جڑنا. نمبر 3 اپنی تواضع اختیار کرنا, اپنے آپ کو کمتر سمجھنا, دوسروں کو بڑا سمجھنا. اور چوتھے نمبر پر توبہ اور استغفار کرنا. یہ 4 کام جو آدمی کرے گا اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا. خود بھی اس پر ہم عمل کریں, اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں, تو انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, لا الہ الا انت استغفرک.